والد ان کے اسلام لا چکے تھے، تو بیٹے اور والد دونوں مسلمان ہیں۔ سن 72 ہجری میں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 14 غزوات میں شرکت فرمائی۔ سب سے پہلا غزوہ غزوہ خندق ہے جس میں شرکت فرمائی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ آیا، 2 روایت ان سے آئی ہے، یہ تیسری روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بھی انصاری صحابی ہیں، یہ بھی انصاری صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، ایک تو اسے رجلن پڑھا گیا ہے، ایک ہے رجلن۔ رجلن کے معنی مرد کے ہوتے ہیں، آدمی کے ہوتے ہیں۔ رجلن کے معنی جس کے بال میں ذرا سا گھنگریالہ پن ہو، ذرا سی پیچیدگی ہو، تو اسے رجل کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بعض محدثین نے رجلن، یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے رجلن مربوعاً، تو اسے ناپسند کیا ہے کہ آپ کی صفت میں مرد ہونا بیان کیا جائے، تو یہ کوئی ایسی قابل تعریف صفت نہیں ہے۔ لیکن دیگر محدثین نے جواب دیا ہے کہ یہاں پہ رجلن وہ صفت بیان کرنا مین مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ مربوع بیان کرنا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد آدمی تھے، متوسط القامت شخص تھے، تو آپ کے درمیانی قد ہونے کو بیان کرنا اصل مقصد ہے، رجلن مین مقصد بیان کرنا نہیں ہے۔ بہرحال امام ترمذی بھی آگے اس لفظ کی وضاحت کریں گے عربی میں، تو اس میں رجل ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو معنی بیان کرتے ہیں الرجل الذی فی شعرہ جحونۃ، جس کے بال میں ذرا سا پیچیدگی ہو، ذرا سا گھنگریالہ پن ہو، تو ان کے نزدیک بھی یہاں پہ مراد رجل ہے، تو ہم اسے رجلن پڑھیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے گھنگریالے بال والے تھے۔ مربوعاً، ربعتن کا لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے، جس کے معنی متوسط القامت، درمیانے قد کے، نہ بہت زیادہ لمبے نہ پستہ قد، بلکہ لمبائی کی طرف ذرا سا قریب، لمبائی سے ذرا سا مائل۔ بعیدہ، اسے بعیدہ بھی پڑھا گیا ہے اور بعید بھی پڑھا گیا ہے۔ بعید پڑھیں گے تو مطلق دوری کے معنی میں، اور بعید یہ تصغیر ہے جس کے معنی ذرا سی دوری، مختصر سا فاصلہ، تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑی سی دوری۔ اب ترجمہ دیکھیں، بعید ما بین المنکبین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، ذرا سا فاصلہ تھا، یہ تو بعیدہ کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اور بعید ما بین المنکبین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ذرا زیادہ فاصلہ تھا، تو دونوں صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ دوسری صورت میں یعنی بعیدہ پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا جیسے عام لوگوں کے جو دوری ہوتی ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے مونڈھوں کے درمیان، اس سے ذرا زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان فاصلہ تھا، دوری تھی۔ اور بعیدہ پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، بہت زیادہ چوڑا ہونا مونڈھوں کا وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے، کوئی قابل تعریف چیز نہیں سمجھی جاتی، وہ بھی ایک عجیب سی چیز محسوس ہوگی، اچھا نہیں لگے گا، کوئی اچھی صفت نہیں ہوگی۔ تو ذرا سی چوڑائی ہو دونوں مونڈھوں کے درمیان تو پھر یہ اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہے، مونڈھے چوڑے ہیں، پھر بازو بھی مضبوط ہوگا۔ دونوں مونڈھوں کے درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سی کشادگی تھی، قدر فاصلہ تھا۔ عظیم الجمتی، آپ گنجان بالوں والے تھے، گھنے بالوں والے تھے۔ الی شحمتی اذنیہ، کانوں کے لو تک آپ کے بال پہنچتے تھے۔ علیہ حلۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، راوی فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ اب دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے متعلق روایت میں تفصیل پہلے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد تھے۔
یہاں پہ ایک چیز نہیں آ رہی ہے آج حدیث میں، بعید ما بین المنکبین، کہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا، قدر فاصلہ تھا. تو یہ بتلا دیا گیا کہ جب مونڈھوں کے درمیان فاصلہ ہوگا تو پھر سینہ بھی چوڑا ہوگا، سینہ چوڑا ہوگا، مونڈھے میں فاصلہ ہوگا، پھر یہ شانے بھی مضبوط ہوں گے. تو آپ کے بازو کی مضبوطی کی طرف بھی اشارہ ہے اور سینے کی چوڑائی اور کشادگی کی طرف بھی اشارہ ہے. عظیم الجمتی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی صفت ہے کہ آپ کے گیسو کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے. آپ کے بال کے متعلق، آپ کے گیسوئے مبارک کے متعلق مختلف روایتیں آئیں گی. سب کو سامنے رکھ کر کے محدثین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر 3 طرح کے بال رکھے ہیں. ایک وہ بال جو کان کی لو تک پہنچا کرتے تھے، دوسرے بال ذرا سا اور بڑھ جاتے تھے تو وہ کان کی لو سے آگے اور مونڈھوں سے اوپر، تو اس کے بیچ کے حصے میں وہ ہوا کرتے تھے بال. تیسری قسم آپ کے بالوں کی یہ ہوا کرتی تھی کہ ذرا سا اور دراز ہو جایا کرتے تھے تو مونڈھوں تک آ جایا کرتے تھے. تو اکثر اوقات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں اور آپ کے بال قدرے دراز ہوا کرتے تھے، لمبے ہوا کرتے تھے. اور حج وغیرہ کے موقع پر جب حلق کیا جاتا ہے تو اسی موقع پر آپ نے حلق کروایا، اس کے علاوہ حلق یعنی بالوں کو مونڈنا باقاعدہ ثابت نہیں ہے. یہ 3 طرح کے بال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احوال میں ہوا کرتے تھے. اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ اس کے لیے وفرا، لما اور جمہ. وفرا کے معنی وہ بال جو کان کی لو تک پہنچے، اس سے آگے مونڈھوں اور کان کی لو سے دونوں کے بیچ میں ہو جائیں تو اسے کہیں گے لما، اور ذرا سا آگے مونڈھوں تک پہنچ جائیں تو اسے کہیں گے جمہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 طرح کے بال تھے مختلف اوقات میں، جسے ولجہ سے یاد کیا جا سکتا ہے. ولجہ، وا سے وفرا، لام سے لما اور جیم سے جمہ. اب دیکھیں عظیم الجمتی، ایک تو جمعہ کی یہ اصطلاحی معنی جو بتلا دیے گئے کہ جمعہ وہ بال جو مونڈھوں تک پہنچے، لیکن یہ الفاظ لغوی معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی ہوتے ہیں. تو جمعہ کے ایک معنی یہ بھی ہے گنجان، بہت زیادہ کثیر کے معنی بھی ہوتے ہیں. تو جمعہ کبھی وفرا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، زیادہ بال ہوں تو بھلے ہی کانوں تک پہنچیں، اس کے لیے بھی جمعہ کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے. عظیم الجمتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھنے بال والے تھے، آپ کے بال گھنے تھے. الی شحمت اذنیہ، جو کان کی لو تک پہنچتے تھے. اب وہی جو ابھی تفصیل بتلائی گئی وفرا لما جمعہ کی، اس سے جو آگے وضاحت آ رہی الی شحمت اذنیہ، کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، وہی اشکال ہوگا کہ ابھی آپ نے بتلایا کہ جمعہ اس بال کو کہتے ہیں جو مونڈھوں تک پہنچے، یہاں پہ وضاحت آ رہی الی شحمت اذنیہ، کانوں کی لو تک. وہی جواب ہے کہ یہاں پہ لغوی معنی مراد ہے، وہ جمعہ جو اصطلاحی تعریف بیان کی گئی وہ مراد نہیں. تو آپ کے بال کثیر تھے، کان کی لو تک پہنچتے تھے. علیہ حلۃ حمراء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا. تو اس وقت جب راوی نے دیکھا، صحابی نے دیکھا، تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیبتاً فرما رکھا تھا. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ کیا سرخ لباس پہننے کی اجازت ہے، سرخ کپڑا پہننے کی اجازت ہے. تو اس میں اختلاف ہے ائمہ کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر زعفران سے رنگا ہوا کپڑا نہ ہو، لال کپڑا، یا کوئی نجاست سے رنگا ہوا کپڑا نہ ہو، تو لال کپڑا جائز ہے، اسے پہن سکتے ہیں. یعنی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو بہرحال اجازت ہے، مردوں کے لیے ہمارے یہاں سرخ کپڑا اس کی اجازت نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ زعفران سے یا کسی نجس چیز سے نہ رنگا ہوا ہو تو لال کپڑا پہننے کی مطلقاً اجازت ہے، چاہے معمولی سرخ ہو یا بہت گہرا سرخ کلر کا ہو. تمام صورتوں میں ان کے یہاں اجازت ہے سرخ کپڑا پہننے کی. ان کی دلیل یہی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا سرخ جوڑا آپ نے زیبتاً فرما رکھا تھا. احناف کے یہاں بھی مختلف اقوال ہیں. علامہ سرخسی کے نزدیک بھی
جائز ہے، یعنی ان کا بھی وہی نظریہ ہے، ان کا بھی وہی قول ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دیگر احناف کے علماء مجموعی اس پہ مستقل رسالہ لکھا گیا ہے، مجموعی طور پر جو نتیجہ نکلا کہ سخت قسم کا جو لال ہو، جسے احمر قانی کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ بھڑکیلا سرخ ہو، تو بہت زیادہ بھڑکیلا سرخ، بہت سخت رنگ کا سرخ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ معمولی سرخ ہو، یا یہ کہا جائے جس میں لکیریں ہوں سرخ، کپڑا پورا سرخ نہ ہو، تو ایسے سرخ کی اجازت ہے۔ بہت گہرا سرخ کلر، بہت بھڑکیلا سرخ کلر، یہ مکروہ ہے احناف کے یہاں۔ پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے احناف کے یہاں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق ملا علی قاری نے لکھا ہے اس کی شرح میں کہ یہاں پہ جو سرخ کا تذکرہ ہے، سرخ جوڑے کا تذکرہ ہے، اس سے مراد ذات خطوط حمراء، اس میں سرخ لکیریں تھیں، وہ پورا کپڑا سرخ نہیں تھا بلکہ اس میں سرخ لکیریں تھیں۔ تو سرخ لکیریں جس کپڑے میں ہوں اس کی اجازت ہے۔ گہرا سرخ رنگ کا وہ مکروہ ہے، مطلق سرخ ممنوع نہیں ہے۔ یا یہ کہا گیا کہ جب نہیں آئی، جب منع کیا گیا سرخ کپڑا استعمال کرنا، تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے سرخ کپڑا پہنا، بعد میں منع کیا گیا سرخ کپڑے کے بارے میں۔ یا یہ کہا گیا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ نے پہنا، دوسرے لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تین جواب ہو سکتا ہے۔ علیہ حلۃ حمراء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے صحابی جو لفظ استعمال فرما رہے ہیں اس میں شیئا، صرف یہ نہیں میں نے کسی آدمی کو، ما رأیت انسانا یا ما رأیت رجلا، میں نے کسی آدمی کو، کسی انسان کو آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، یہ بات نہیں فرما رہے، بلکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی خوشنما منظر ہو، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی خوبصورت شے ہو، چاند، سورج، ستارے، یا جسے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، دل فریب منظر ہو، کوئی اچھی چیز ہو، ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ کوئی بھی چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھی۔ انساناً بھی کہہ دیا جاتا تو یہ بات شامل ہو جاتی، اس میں ساری چیزیں آ جاتی، کیونکہ انسان ساری چیزوں سے حسین ہے، ساری چیزوں سے خوبصورت ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ منصور کے دور میں ایک درباری صاحب تھے، انہوں نے، جن کا نام عیسیٰ بن موسیٰ ملتا ہے، انہوں نے چاندنی رات میں اپنی بیوی سے محبت کی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ان لم تکون احسن من القمر فانت طالق ثلاثہ، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ کہہ دیا، بیوی پردے میں ہو گئی کہ مجھے طلاق پڑ گئی۔ یہ بات علماء تک پہنچی، مفتیان کرام تک پہنچی، اور بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچی، تو سارے مفتیان کرام نے یہی فتویٰ دیا کہ جب انہوں نے کہا چاند سے زیادہ اگر تو نہیں حسین تو تجھے طلاق، تو ظاہر ہے چاند سے زیادہ حسین تو بیوی نہیں ہوگی، لہذا بات ان کی صحیح ہے، طلاق پڑ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں پڑی۔ لوگوں نے دلیل طلب کی تو انہوں نے سورہ والتین کی تلاوت کر دی بسم اللہ پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والتین میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو فی احسن تقویم، تو سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بتلایا گیا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لہذا یہ چاند سے زیادہ حسین ان کی بیوی ہے، تو طلاق نہیں پڑی۔ تو بہرحال اگر یہ کہہ دیا جاتا، یہ بات ہوتی میں نے کسی انسان کو آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، تو اس میں بھی وہ ساری چیزیں آ جاتی کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے۔ آگے کی روایت بھی مختصر ہے، وہی مفہوم ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ عنہم۔ یہاں پہ سفیان ہے، سفیان نام کے 2 محدث مشہور ہیں، ایک سفیان بن عیینہ، ایک سفیان ثوری۔ یہاں پہ مراد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
جس کا امام ترمذی نے دوسری جگہ تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ سفیان ثوری نقل کیا ہے۔ یہ روایت بھی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، میں نے کسی لمے بال والے، لمہ والے کو سرخ جوڑے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ تو لمہ بتلا دیا کسے کہتے ہیں؟ وہ بال جو کان کی لو اور مونڈھوں کے بیچ میں ہو، درمیان میں ہو۔ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، حلہ جوڑے کو کہتے ہیں۔ جوڑے سے مراد عام طور پہ وہ ہوتا ہے جو دو کپڑے جو ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ازار ہے اور چادر ہے۔ یہاں پہ مراد وہی ہے کہ آپ نے ازار اور چادر زیبتاً فرما رکھی تھی۔ تو سرخ جوڑے میں کسی لمے والے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مونڈھوں تک پہنچ رہا تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو جسمانی حسن و جمال، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز متصل ہو جاتی تھی، جو چیز منسوب ہو جاتی تھی، وہ بھی حسین و جمیل ہو جاتی تھی، وہ بھی کمال والی ہو جاتی تھی۔ تو ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اثر انتہائی خوبصورت نورانی، پھر آپ کے گیسوئے دراز اور گیسو مبارک انتہائی خوبصورت، ذرا سا گھنگھریالہ پن لیے ہوئے، اور وہ مونڈھوں تک آ رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تنہا داری۔ اسی کو حسان بن ثابت نے کہا، اسی مفہوم کو اپنے اشعار میں جب پہنایا تو یہ کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ ایسے پیدا ہوئے، آپ کی تخلیق ایسی ہوئی جیسے آپ کی منشا تھی، جیسے آپ کی چاہت تھی۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، آپ کے بال ایسے تھے جو مونڈھوں تک پہنچ رہے تھے۔ اب پھر وہی اشکال ہوگا کہ آپ نے ابھی بتلایا کہ لمہ کے معنی ہوتے ہیں جو کان کی لو اور مونڈھوں کے بیچ میں ہو، یہاں پہ مونڈھوں تک پہنچ رہے تھے۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو ہم نے بتلایا ولجا وفرا کے معنی جو کان کی لو تک پہنچے، لمہ جو بیچ میں ہو اور جمہ جو مونڈھوں تک پہنچے، یہ لفظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی جمہ کہہ دیا جائے گا جو کان کی لو تک پہنچے، لمہ کہہ دیا جائے گا جو مونڈھوں تک بال پہنچے، تو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ یا یہ کہا گیا کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو وہ بال جو مونڈھوں اور کانوں کی لو کے بیچ میں ہوتے وہ یہاں تک دکھائی دینے لگتے ہیں کہ وہ مونڈھوں کو چھو رہے ہیں۔ یضرب منکبیہ، ضرب یضرب کے معنی آپ نے سنا ہوگا مارنا، لیکن اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ مارنا مراد نہیں بلکہ یصلو مراد ہے، یعنی مونڈھوں تک وہ پہنچ رہے تھے۔ وہ حکیم الامت نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو تھوڑی بہت عربی سمجھ کر کے عربی داں سمجھنے لگتے ہیں اور قرآن کا حدیث کا ترجمہ سمجھتے ہیں خود ہی کر لیں گے، تو وہ کیسے غلطی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک صاحب، ان کے دوست کی لڑائی ہو رہی تھی، تو مار پیٹ چل رہی تھی، یہ بھی مار رہے تھے وہ بھی مار رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ پہنچے تو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اچھے سے مقابل نے دھلائی کر دی ان کی۔ اب وہ پریشان کہ دوست نے میرا دفاع کرنے کے بجائے، میرا ساتھ دینے کے بجائے میری ہی پٹوائی کروا دی اس نے۔ تو پوچھا کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا شیخ سعدی نے کہا ہے کہ دوست باشد کی گیرت دستے دوست، حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ در پریشان حالی و درمادگی، پریشان حالی میں، درمادگی میں، مصیبت میں، ہر حال میں اپنے دوست کا دست ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو انہوں نے دست گیرت کا ترجمہ ہاتھ پکڑنے سے کیا، حالانکہ مراد وہاں پہ مدد کرنا ہے، امداد کردن۔ گرفتن کے معنی صرف پکڑنا نہیں آتے ہیں، تو یہاں پہ دست پکڑنا کے معنی امداد کرنا بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یضربو کے معنی یہ بھی کر سکتا مارنا، بال مار رہے تھے الیاذ باللہ مونڈھوں کو، تو یہاں پہ مارنا مراد نہیں بلکہ وہ بال پہنچ رہے تھے مونڈھوں تک۔ بعید ما بین المنکبین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان قدرے
فاصلہ تھا، لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پستہ قد تھے اور نہ زیادہ لمبے تھے۔